اب کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو معلوم کر لو. کیا ہاف سلیج میں نماز ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال ہے کیا ہاف سلیج میں نماز ہو جاتی ہے؟ بالکل بھائی، ہاف سلیج جو ہے وہ سطر میں آتی ہے. مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک بتایا رسول پاک نے، تو آستینیں جو پوری آستینیں اس میں نہیں آتی. ہاف آستینوں بالکل ایک حدیث میں یہ کہا کہ کندھے بھی ڈھک لیا کرو، تو بالکل ہاف آستینوں میں کندھے ڈھکے رہتے ہیں، بالکل جائز ہے. اور جیسے کوئی فولڈ کر لے؟ ان کا سوال یہ کیا کوئی فولڈ کر لے؟ اگر آستینوں کو فولڈ کرنے کو منع کیا کپڑوں کو حضور نے، بالوں کو، اس ٹائم لمبے لمبے بال ہوتے تھے تو اس لیے فولڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر فولڈ ہوئے بھی ہوں تو کھول دیا کرو. جیسے پینٹ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اسے فولڈ کر لیتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے پینٹ کو فولڈ کرنا وہ بھی نہیں مناسب ہے. وہ فولڈ کرنے کو تو منع کیا حضور نے، اس لیے آپ اس سے تو بچو. لٹکا رہنے دو ٹخنوں میں، کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ جو ٹخنوں والی حدیث ہے نا اس میں علت ساتھ میں بیان کر دی. حضرت ابوبکر صدیق آ گئے کہ حضور میرا تو تہمت جو ہے بار بار ڈھلک جاتا ہے، میرے ٹخنوں پہ آ جاتا ہے، تو میں کیا کروں حضور نے؟ یہ حدیث تیرے جیسوں کے لیے نہیں ہے، تیرے اندر کوئی تکبر تھوڑی ہے. تو یہ تکبر کی علامت تھی. اب تو تکبر ہے ہی نہیں ان پینٹوں میں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اس دور میں. ایک صحابی نے اپنا امامہ اتار کے زمین پر رکھا اور پھر پیر آستین نے بھی اوپر چڑھائی. ہاں، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آستینوں اوپر نہیں چڑھائیں، شرٹ اتار کے رکھ دی، نیچے بنیان تھا ہاف آستینوں کا، اور امامہ بھی اتار کے رکھ دیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس کا مطلب ہاف بازو تھا نا اس ٹائم ان کا بنیان کا. ٹھیک یاد دلایا آپ نے. انہوں نے امامہ بھی اتار دیا تھا اپنا، اتار کے ایک طرف رکھ کے نماز پڑھائی تو لوگ اکٹھے ہو گئے، تعجب کرنے لگے آپ کس طرح نماز پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے پڑھائی کہ میں نے نبی کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اچھا، مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی تھی وہ نماز میں خصوصی فرمائی تھی. تو اگر نماز میں خصوصی کوئی کپڑوں کو سمیٹتا ہے، آستین کو، پانچھے کو یا کرتے کو، تو اللہ کے رسول کا مقصد نماز میں منع کرنا تھا. اگر کوئی 24 گھنٹے سمیٹ کے رکھتا ہے تو اس کی وہ عادت میں شمار ماننا جائے گا، نہ کہ خصوصی نماز میں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سمیٹ کے رکھتا ہے تو وہ عادت میں شمار مانا جائے گا، نہ کہ نماز میں. بھائی نماز کے پروٹوکول الگ ہیں بالکل. آپ جو عام زندگی میں کپڑے پہنتے ہو، مان لو آپ کچھے میں گھوم رہے ہیں، نماز آپ کچھے میں نہیں پہن سکتے. نماز کے جو پروٹوکول ہیں جو نبی نے بتائے، فولڈ کرنے کو منع کیا نماز پڑھتے ہوئے، حدیث ہے کلیئر. اب کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی اس بات کو کہتے تو ہم تو پہلے نبی کی بات مانیں گے. بالوں کو موڑنے کو، کپڑوں کو ٹونگنے کو انہیں حضور نے منع کیا. صحیح حدیث ہے. موڑنے کا تو الفاظ ہے ہی نہیں اس میں. ٹونگنے کا ہے بھائی، ہاں سمیٹنے کا، تو وہ کسی بھی طریقے سے سمیٹے. تو ہم کیوں اللہ سے پنگا لیں بھائی؟ جس طرح سے بھی ہم کھول کے پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ کھول لیں. اگر کسی کی چوٹی بندی میں تو کہوں وہ بھی کھول دے. اگر کسی کو چوٹی بندی بھی ہے نا، بال لمبے ہیں تو وہ بھی کھول دے. آستینیں مڑی ہوئی ہیں کھول دے. میرے تو اکثر مڑی ہوئی ہوتی ہیں آستینیں، میں تو کھول کے پڑھتا ہوں بھائی، اسی لیے کیونکہ نبی کی حدیث ہے. اب ہم مفتی کی مانیں اپنے نبی کی مانیں. مذاق میں بار بار بیوی کے سامنے دوسری شادی کو کہنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے مذاق میں اپنی بیوی کے سامنے بار بار دوسری شادی کو کہنا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے بھائی، دل دکھانے والی بات ہے. اصل میں دوسری شادی کا جو معاملہ ہے نا، یہ دل دکھاتا ہی دکھاتا ہے. حضرت علی کے معاملے میں نے آپ کو شاید ایک بار بتایا تھا کہ حضور نے ان سے طے کر لیا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی زندگی میں آپ دوسری شادی نہیں کرو گے. انہوں نے وعدہ بھی کر لیا تھا. تو بیچ میں انہیں پتہ لگا کہ علی دوسری شادی کے کچھ موڈ میں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. تو انہوں نے کہا بھائی جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. حدیث بتا رہا میں آپ کو. تو اس لیے پھر وہ انہوں نے ٹال دیا تھا معاملہ. خیر وہ پتہ نہیں ٹھیک بات تھی یا غلط بات تھی، لیکن نبی تک پہنچی تو نبی نے یہ بات کہی. اور حضور نے نکاح نامے میں بھی یہ بات لکھوا لی تھی کہ اس کی زندگی میں دوسری شادی نہ ہو فاطمہ کی. اس کا مطلب تکلیف تو ہوتی ہے دوسری شادی سے عورت کو. تو حضور تکلیف بالکل بھی نہیں دینا چاہتے تھے حضرت فاطمہ کو. تو اس لیے بالکل اپنی بیوی کی دلجوئی کرنی چاہیے، مذاق میں بھی نہیں یہ کام کرنا چاہیے. مان لو اگر وہی آپ کو کہنے لگے میں آپ کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لوں گی، آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ آپ مرد ہیں تو آپ اس کا دل توڑ رہے بار بار، مطلب اس طرح کے جملے کہہ کے. پاکستان یہ مسکرا رہے کرتے ہوں گے، اس کا مطلب کہاں؟ میں صحیح بتا رہا تمہیں. دیکھو ان کی مسکراہٹ. پاکستان افغانستان کی لڑائی میں مسلمان مر رہے ہیں، کیا کریں؟ اس کا سوال یہ ہے پاکستان افغانستان کی لڑائی میں مسلمان مر رہے ہیں کیا کریں؟ بھائی سب قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو ناحق قتل کرے گا تو دوزخ کی آگ کا بتایا قرآن نے. تو میرے بھائی یار یہ لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک تو رمضان شریف چل رہا ہے، یہ تو ویسے ہی محترم مہینہ ہے، اس میں تو بالکل ہی دور رہنا چاہیے ان معاملوں سے. لیکن کون
شریعت کو فالو ہی نہیں کرتے. کتنی لمبی لمبی داڑھی ہے اور حبے جبے بنا رکھے ہیں, اور اس کے بعد بھی اپنا اللہ کے دین کی دھجی اڑا رہے ہیں. اللہ انہیں عقل دے دے. کیونکہ نبی کی ایک حدیث یہ ہے کہ اگر مقتول اور قاتل جو ہیں دونوں دوزخ میں جائیں گے, تو پوچھ لیا صحابہ نے کہ حضور یہ کس وجہ سے, کہ بھئی یہ جو دونوں لڑ رہے تھے, اگر مان لو مقتول جو ہے وہ حق پہ نہ ہوا اور قاتل حق پہ نہ ہوا, تو ان میں سے جو بھی مرے گا, دونوں مرے مان لو, دونوں دوزخ میں جائیں گے. کیونکہ اگر کوئی بھی حق پہ نہ ہوا اور وہ قتل ہو گیا, دوسرے نے قتل کر دیا, تو دونوں پھنس گئے اللہ کے آگے. اس حدیث کا کچھ مفہوم ہے اس طرح سے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا اپنے لیے دوزخ کا ایندھن تیار کر رہے ہیں. شیعہ ہونے کی وجہ سے ایران کے سردار کی موت پر طرح طرح کے غلط کمنٹ کر رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, شیعہ سربراہ کی ڈیتھ ہوئی جو ہے ابھی ایران میں, اس پہ غلط کمنٹ کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی. یہ تعصب کی بات ہے. ہمارے ذہنوں میں وہ شیعوں کے خلاف جو تعصب بھر دیا گیا, اس وجہ سے اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں. وہ نبی نے تو منع فرمایا کہ کسی کی ڈیتھ کے بعد اس کی برائی بالکل بھی نہ کرو. اگر آپ اپنے نبی کو مانتے ہو تو آپ اس کی بات بھی تو مانو نا. تھوڑی صرف نبی کا دم بھرتے رہو اور درود پڑھتے رہو, بلکہ درود اصل یہ ہے کہ آپ کی روح میں درود اترا ہو اور آپ نبی کی ایک بات کو سچا مان کے اس پہ عمل کرنے والے بنے. تو حضور نے تو منع کیا اس طرح سے. اب ان کا کیا عقیدہ تھا, کیا معاملہ تھا, وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. بظاہر تو انہوں نے بڑی جیداری دکھائی, تو اس لیے الٹے سیدھے کمنٹ کرنے والے, میری درخواست ہے میرے بھائی, اللہ کے آگے کھڑے ہونا, سب کو دور ہو جاؤ ان معاملوں سے. اگر آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کر لو, برائی بھی نہ کرو. جو انسان پوری زندگی یہ کہتا ہوں مرا کہ لعنت ہو نعوذ باللہ عائشہ کے اوپر, عمر کے اوپر, عثمان کے اوپر, آپ ایک طرح سے مطلب نہیں میں کر لوں گا, میں بتا دوں گا. ہاں بولو. اور اس کے خود دستاویز موجود ہیں اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ پہ لعنت کرتا ہو اور اس کے دستاویز موجود ہیں, آپ دستاویز دکھا نہیں سکتے. میں آپ کو ثبوت دکھا دوں گا کہ ایک ٹی وی اینکر نے حضرت عائشہ پہ لعن طعن کری معاذ اللہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں شیعوں میں سے, حالانکہ شیعہ تھا وہ. یہ میں نے ان کی روایت پڑھی ہوئی ہے, تو اس لیے الٹی سیدھی باتیں بھی اڑ رہی. یہ میں نے خود پڑھی ہوئی ہے روایت جو میں بتا رہا آپ کو. تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. تو اس لیے بھائی ہم نے تو اس معاملے میں تو کہہ رہا آپ خاموشی اختیار کر لو. آپ برائی بھی نہ کرو, آپ اگر اچھائی نہیں کر سکتے برائی نہ کرو, کم سے کم اپنی آخرت بچا لو اللہ کے واسطے. نبی نے فرمایا مرنے کے بعد کسی کی برائی نہ کرو. کوئی روزہ نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے اور نہ فدیہ دے سکے غریبی کی وجہ سے, تو کیا حکم ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے, کوئی بیمار ہے, روزہ نہیں رکھ پاتا اور غریب بھی ہے, فدیہ بھی نہیں دے سکتا, تو وہ کیا کرے؟ بھائی اللہ سے توبہ کرے بس. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں. اللہ کو اس کے حالات بھی پتہ ہے, اس کی صحت بھی پتہ ہے. اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے, فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو بس اللہ سے توبہ کرے. اور اپنے جو کھانا کھا رہا ہو یا اپنے بچوں کو جو کھانا کھلا رہا اسے ہی روزوں کا فدیہ مان لے. ایک یہ بھی میری روایت یاد آ رہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا جی میں نے مباشرت کر لی روزے کی حالت میں. حضور نے بھائی لگاتار یا تو غلام آزاد کر, کہ جی میں تو بہت غریب آدمی ہوں کہ پھر لگاتار 60 روزے رکھ. کہ حضور وہی میرے بس کی نہیں, میں تو مزدور آدمی, مزدوری پہ جاتا ہوں, کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. کہ میرے اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, میں کس طرح کھانا کھلا دوں گا؟ تو حضور نے اچھا بیٹھ جا. تو حضور سوچنے لگے, اتنے میں ایک ٹوکرا آ گیا پھلوں کا. تو انہوں نے وہ حضور کو, اس آدمی کو کہا جو لائے تھے صدقے کا ٹوکرا, کہ اسے دے دو. اسے کہا کہ اسے غریبوں میں بانٹ دیا اور تیرا بس یہ کفارہ ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگا حضور میرے سے بڑا تو غریب اس علاقے میں کوئی نہیں. اس کی یہ بات سن کے حضور مسکرائے اور یہ کہا کہ یہ ٹوکرا تو اپنے گھر لے جا اور اپنے بچوں کو کھلا دے, تیرا فدیہ ہو گیا. تو میں اسی نسبت سے بات کہہ رہا کہ وہ جو اپنا کھانا کھا رہا ہے اور بچوں کو کھانا کھلا رہا نا, اس میں یہی نیت کر لے کہ میرے روزوں کا کفارہ ہے. روزوں کا حاصل کیا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے روزوں کا حاصل کیا ہے. اصل میں تو روزوں کا حاصل جو ہے نا وہ تقویٰ ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پہ تھے, تاکہ تم متقی بنو. اور میری سمجھ میں ایک اور روزوں کا حاصل آتا ہے بھوک. اصل میں ہمیں بھوکے پیٹ یہ اگر احساس نہیں ہو رہا کہ کتنے اربوں خربوں لوگ جو ہیں وہ غریب مسلمان کروڑوں لوگ یا انسان غریب بھوک سے کس طرح تڑپتے ہوں گے. ہم تو اپنی دسترخوان پہ لوازمات لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی خیال بھی نہیں آتا ان کا. تو ایک حاصل یہ بھی ہے کہ آپ کو بھوک کا احساس کرائے اللہ پاک, تاکہ آپ دوسروں کی بھوک میں کنٹریبیوٹ کر سکو, اپنے مال میں سے اور اپنی جان میں سے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکو. آپ کو احساس دلائے اللہ پاک روزوں کے ذریعے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور غربت کیا ہوتی ہے. تو میں نے تو ایک بزرگ کا یہ واقعہ پڑھا تھا کہ وہ اتنی سادی زندگی جیتے تھے کہ
रोटी भिगो भिगो के उससे खोलते थे, वही खाना था उनका, और उसके बाद भी तड़पते रहते थे अल्लाह के आगे, अल्लाह पता नहीं मैंने इसमें किसका हक मारा होगा, और मेरे से किसी की हक तलफी ना होगी तो मुझे माफ़ करता रही हो। हम तो ध्यान भी नहीं आते हमें ये बातें, तो हम तो जो बैठ के पकौड़ी और चाटे लेके बैठ जाएंगे, हमें तो ध्यान ही नहीं आता गरीबों के हमारे मोहल्ले में कितने गरीब हैं। तो भूख जो है ना ये भी हासिल है, तकवा भी और भूख भी, कि दूसरों की भूख का एहसास हमें हो। मोमिन मोमिन का आईना है, इस हदीस का क्या मतलब है? इनका सवाल ये है मोमिन मोमिन का आईना है, इस हदीस का क्या मतलब है? इसका मतलब जो मेरी समझ में आया ना मेरे भाई, वो ये है कि मोमिन जैसा अंदर से होगा वैसे ही अपने सामने वाले के बारे में सोचेगा। अगर आप अच्छे हैं तो आप लोगों के बारे में अच्छा ही सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। तो अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आपका आईना सामने वाला मोमिन है। तो अपना टेस्ट है तो कि अल्लाह ने कहा कि मोमिन अगर सच्चा मोमिन होगा तो अपने भाई के लिए वही पसंद करेगा जो अपने लिए पसंद करो। अगर आप अच्छे हैं तो फिर आप सबके लिए अच्छा ही सोचेंगे, कभी आपके दिमाग में नेगेटिव सोच नहीं आएगी। अच्छा, आलमी इंसानियत के ऊपर जो दज्जाल है उसका वक्त सबसे बुरा होगा या याजूज माजूज वाला वक्त ज़्यादा बुरा होगा? इनका सवाल यह है याजूज माजूज वाला वक्त बुरा होगा या दज्जाल वाला? दज्जाल वाला ज़्यादा बुरा होगा मेरे भाई। दज्जाल को तो असल में बड़ा फितना बताया ना अल्लाह ने, और वो तो आने के बाद लोगों को कैप्चर कर लेगा। ये तो कत्ल गारत मचाएंगे ना, ये तो मासूम लोगों को मारेंगे, वो अकीदे ख़राब करेगा, ईमान ख़राब करेगा, उन्हें अपनी तरफ लगा लिया। वो दौर शुरू हो गया, बस आने वाला है सारा कुछ बहुत जल्दी। ये अलामतें उसी की हैं जो चल रही। एक भाई का सवाल है, मेरी बहन का हमल में तलाक की हालत में तलाक हो गया तो क्या हो सही है? इनका सवाल ये, बहन को हमल की हालत में तलाक दे दी बहनों ने, क्या ये सही है? बिल्कुल तलाक हो जाएगी भाई। असल में ये तो कुरान से साबित है ना, खुद अल्लाह ने कुरान में कहा कि हामला की जो इद्दत है वो हमल से फरागत पे है, तो उसकी 3 हैज़ इद्दत नहीं है। तो जब मान लो 1 दिन बाद ही उसके बच्चा हो लिया तो उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। ये तो इसी बात से साबित हो गया कि हमल वाली औरत को तलाक हो जाएगी, कुरान की आयत से ही साबित हो गया ये बात। तो बिल्कुल तलाक हो गई भाई, इद्दत करनी चाहिए उसे। क्या खून देने से या खून चढ़वाने से, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है? इनका सवाल यह है, खून देने से, खून चढ़वाने से, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा? नहीं भाई, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस्म से निकलने वाली चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। तो खून देने में तो आप कुछ वो कर ही नहीं रहे। और रोज़ा जिन चीज़ों से टूटता है ना, वो आँख, कान, नाक, जिनसे चीज़ें या मुँह, इनसे मैदे तक पहुँचती हैं चीज़ें। वैसे इंजेक्शन कोई लगवा ले, बीमार है कोई, या खून चढ़वा ले, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर कोई रोज़ा की जो कमज़ोरी है उसे दूर करने में इंजेक्शन लगाए तो ऐसे आदमी को तो रोज़ा ही नहीं रखना चाहिए, उससे तो रोज़े हैं ही नहीं, उस क्यों रोज़े रख रहा, रोज़े की मजाक उड़ा रहा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा इंजेक्शन लगवाए ताकत का तो उसके लिए तो बेकार है रोज़ा रखना ही। लेकिन अगर कोई बीमार है और वो इंजेक्शन लगाता है तो बिल्कुल जायज़ है। अच्छा, नमाज की हालत में बहुत से लोगों की आदत में शुमार होता है आँख में से वही निकाल दे रहे हैं, नाक में उंगली चढ़ाते हैं, कान में खुजाते हैं और इधर उधर देखते हैं। क्या ये चीज़ें नमाज से बाहर कर देती हैं? इनका सवाल यह है कि हरकतें करना क्या नमाज से बाहर कर देती है? नमाज में बिल्कुल मेरे भाई बाहर तो नहीं करती, मगर बहुत बड़ा गुनाह है। आपकी क्या तवज्जो यार, आप ये देखो ना, जिसके आगे आप खड़े, आप किसी बड़े आदमी के घर चले जाओ, मोदी के घर उसमें चले जाओ या योगी के यहाँ चले जाओ और वहाँ जाके नाक में उंगलियाँ और आँख में उंगलियाँ देनी शुरू कर दो, आपको उसके गार्ड बाहर निकाल देंगे। इस तरह अल्लाह भी आपको बाहर निकाल देगा अपनी महफिल से। इसलिए बहुत मुताज रहना चाहिए। आप देखो तो किसके आगे खड़े हैं, क्या हरकतें आप कर रहे हैं, आप क्यों गए नमाज ही ना पढ़ो। इससे तो बेहतर ये है कि आप अल्लाह के घर की मजाक उड़ाने के लिए वहाँ खड़े कि इधर हाथ उधर हाथ, बिल्कुल बचना चाहिए यार। ये तो बहुत बड़े गुनाह की बात है। नमाज होना ना होना तो ये तो मुफ्ती बताएंगे, खैर फतवा देंगे, मगर मेरे नज़दीक तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अल्लाह के घर में जाके। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि इसके ऊपर उलमा इकराम टंड भी कसते हैं रफ़ा दीन को लेके कि घोड़ों की दुमों की तरह तुम हाथ हिलाते हो, मैं तुम्हें देख रहा, ये करना बंद कर दो। इसका क्या मफ़हूम है? इनका सवाल ये, बहुत से उलमा जो हैं मजाक उड़ाते हैं रफ़ा दीन की, इसका क्या मफ़हूम है? ये तो उसी ज़मरे में आएंगे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजाक उस टाइम उड़ाते थे। उस टाइम भी तो नबी को कुछ का कुछ कहते थे ना। अब ये जो जब हुजूर काबे में नमाज़ें पढ़ते थे, अभी तो मक्के में ही थे, नमाज़ फ़र्ज़ भी नहीं हुई थी, नमाज तो मेराज में जाके फ़र्ज़ हुई, तो वो जब भी मजाक उड़ाते थे कि ये क्या ढंग है कि सर नीचे और कुल्ले ऊपर, और कोई ओजड़ी रख देता था, कोई कुछ मजाक उड़ाता था। तो ये तो सब मजाक उड़ाने में गिने जाएंगे, क्योंकि भाई आप, मैं कहता हूँ कि रफ़ा ना करो, मगर कम से कम मजाक तो ना उड़ाओ ना उसकी, कि घोड़े उड़ा रहे हैं या चिड़िया उड़ा रहे हैं या कबूतर उड़ा रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं लोग।
تو رفع دین بڑی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اگر نہیں کر رہے آپ کوئی بات نہیں, نماز آپ کی ہو جائے گی, مگر مذاق اڑانا تو یہ تو میرے نزدیک آپ کو ایمان سے ہی نہ فارغ کرا دے. حدیث میں ہے کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر دو گے تو تمہیں بھی گن گن کر دیں گے. ان کا سوال یہ حدیث میں ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر گن گن کے دو گے تو تمہیں بھی گن گن کے ہی ملے گا. بھائی یہ کون سی حدیث ہے مجھے تو پتہ نہیں, کیونکہ گننے کی تو شمار جو ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ نے اللہ کے حکم سے بتایا, کیونکہ نبی کے بارے میں تو اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں. تو 2.5% زکوٰۃ کس نے بنا گنے کون دے دے گا 2.5%؟ اس طرح نمازوں کی جو رکعات ہیں وہ گن کے ہیں, تسبیحات جو تسبیح فاطمہ حضور نے بتائی وہ گن کے ہیں. آپ روزے گن کے رکھتے ہو, آپ کو پتہ ہے آج کتنے روزے ہو گئے, بنا گنے آپ رکھ رہے روزے. یہ تو گنتی تو اس لیے گن کے ہی زکوٰۃ ہے, گن کے ہی صدقات ہے. کوئی بنا گنے دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ جملے کہنا کہ گن کے دو گے تو گن کے ہی ملے گا, بھائی یہ تو عجیب و غریب بات ہے. جب اللہ نے خود اپنے نبی کے ذریعے میں تعلیمات دی, یہ تو بیکار کی بات ہے, صحیح حدیث نہیں لگ رہی مجھے. ایک بھائی کا سوال ہے, اسکول میں سردیوں کے ٹائم ظہر اثر مغرب ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے ظہر اثر مغرب جو ہے اسکول میں ہو جاتی ہے کیا کریں؟ بھائی آپ وقفہ لیں, بیچ میں لنچ کا ٹائم ملتا ہو, اس ٹائم آپ جو ہے وہ 4 فرض ظہر اور 4 اثر پڑھ دیں. میرے پاس تو جاتے ہیں لوگ بچے اس طرح کے یا آفس والے, میں تو انہیں یہ بتاتا ہوں کہ آپ ملا کے نماز پڑھ دو, آپ کو انٹرول ملتا ہے. آپ وہاں آس پاس کوئی مسلمان کا ڈھابا ہو, کوئی مسلمان کا گھر ہو, وہاں جا کے آپ ماحول اچھا نہیں ہے ہمارے ملک کا, تو آپ احتیاط کے ساتھ وہاں جا کے وضو کریں. کھانے کے 10 منٹ آپ کم کر لو اپنے, اس ٹائم آپ لنچ کے لیے نکلتے ہو انٹرول میں, تو اس ٹائم آپ یہ 2 نمازیں پڑھ دو, اور پھر آگے مغرب کے بعد عشاء کے ٹائم میں یا تو مغرب الگ پڑھ دو یا عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ دو. آپ کو اجازت ہے, حضور نے بنا کسی عذر کے مدینے میں ملا کے نمازیں پڑھی, ظہر اور عصر مغرب اور عشاء. تو آپ کا تو عذر ہے ساتھ میں کہ آپ کو کالج جانا, تو وہاں آپ کس طرح سے نماز کرو گے؟ تو اس کا بہترین طریقہ ہے, جو پڑھنے والے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس اسکوٹر یا کار ہے تو آپ آس پاس مسجد میں بھی جا سکتے ہو, 3 منٹ 2 منٹ کا راستہ ہوتا ہے. ہر جگہ اس طرح کی مسجد یا کسی مسلمان کا گھر آپ کو مل جائے گا. کیونکہ جب آپ قرآن میں سورہ حج میں اللہ نے کہا کہ جب تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو تو اللہ بے گمان راستوں سے تمہیں روزی دیتا ہے. روزی کوئی روٹی تھوڑی ہے, بلکہ نماز بھی روزی ہے. اللہ آپ کا ساتھ دے گا. آپ مانگو اللہ سے 2 نفل پڑھ کے کہ اللہ میری نمازوں کا انتظام کرا دے. بھائی میں بھی کتنی جگہ جا چکا, اور کیسے کیسے صبر اور کیسی کیسی مجبوری ہے. میں تو یہاں یہ RSS کی سارے وہ تھے اسٹوڈیو جن میں میں شوٹنگ کرنے جاتا تھا, میں تو ایک بھی نہیں نکلی, بلکہ مسلح خود ہی پرووائڈ کراتے تھے وہ. جب میں شوٹنگ پہ جاتا تھا ان کی پروگرام کی, تو میری تو آج تک کوئی نماز نہیں نکلی الحمدللہ. ایک بار یہ سوال ہے, احرام کی حالت میں باتھ روم سے آ کر صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے, احرام کی حالت میں باتھ روم سے آگے صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ بالکل دھو سکتے ہیں بھائی. صفائی کا مذہب ہے اسلام, ایمان کا آدھا حصہ بتایا صفائی کو. اس طرح کے معاملے نہیں ہیں. وہ تو خوشبو لگانے کو منع کیا, آپ بنا خوشبو کا صابن ساتھ لے جاؤ. لیکن ویسے علماء دین نے خوشبو والے صابن کی بھی اجازت دی. اگر آپ واش روم سے آگے ہاتھ نہیں دھو گے تو بیکٹیریا آپ کو چپٹ جائیں گے اور کوئی نئی بیماری کھڑی ہو جائے گی. کیا بجلی یا گلی گورنمنٹ کو غلط کہنا کی اجازت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے, بجلی والوں کو یا گورنمنٹ کو غلط کہنے کی اجازت ہے؟ بھائی اگر آپ نے واقعی دکھ اٹھایا, کوئی تکلیف کوئی غم میں آپ کے منہ سے کوئی جملہ نکل گیا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ بے وجہ انہیں کہہ رہے تو وہ تو غیبت میں شمار ہوگا. لیکن اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے, آپ پوری پیمنٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی بجلی کاٹ دی یا آپ کی بجلی بھگا رہے بار بار, تو اگر منہ سے جملے اس طرح کے نکل جائیں تو غم والوں کو اجازت ہے کہ وہ اس طرح کے جملے اختیار کر لیں. کوئی پکڑ نہیں ہو, گالی گلوچ نہیں کرنی. مطلب جو فوش کلامی ہے نا, اسے اسلام پسند نہیں کرتا بالکل. کیا کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ اور نہیں, کیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنا ٹھیک ہے؟ نا سوال یہ تو صحیح نہیں سمجھ آ رہا. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے بعد, کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کے بعد ٹھیک ہے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سمجھ میں آ رہا. میری کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نبی کی سنت ہے. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کے اوپر چھینٹیں آنے کا خطرہ ہے تو آپ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک کوڑے کا ڈھیر تھا, وہاں سے کوئی اگر وہ پیشاب کرتے تو چھینٹیں آنے کا خطرہ تھا, تو نبی نے کھڑے ہو کے گہرائی کی طرف پیشاب کیا ہے, تو اس لیے سنت بن گیا. تو
کبھی ایسا کوئی آدمی ہو جو آفس وغیرہ میں کام کرتا ہے، یورینل بنے ہوئے ہیں، تو آپ ٹیشو پیپر ساتھ لے جاؤ، اس سے پیشاب سکھاؤ اور انشاءاللہ آپ کا وہ سنت ادا ہوگی. بلکہ یہ ہے کیا کھڑے ہو کر جیسے باشر سر پر وضو کرنا ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں بھائی، یہ تو سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ذکر کے اندر سب سے جو بھاری ذکر ہے، اس میں حدیث کا مفہوم یہ ہے کل ملا کے کہ درود ایک ایسا ذکر ہے جو ہر ذکر کی بھرپائی کر دیتا ہے. غالباً ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں میں الگ الگ ذکر فرمائے. تو درود کی ایک خصوصیت، ایک اسپیشل اتھارٹی، ایسا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کا سوال یہ کوئی حدیث ہے کہ درود جو ہے سب اس کی ذکر کی بھرپائی کر دے گا. وہ تو ایک خصوصاً ایک صحابی کے لیے حضور نے فرمایا تھا، جب انہوں نے کہا کہ حضور میں چوتھائی حصہ جو ہے اپنے ذکر میں درود میں، تو حضور نے تو اسے بڑھا دے تو اور اچھا ہے. تو کرتے کرتے انہوں نے جی حضور اب میں سارے ٹائم جو ہے ذکر میں، تو اس میں تیرے لیے بہت بہتر رہے گا. لیکن وہ ایک صحابی کے لیے ہے. باقی اور حدیثوں میں سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو درود کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آپ اس دن آئے نہیں ہوں گے، میں نے درود کے بارے میں ایک جواب دیا تھا. اصل میں ایک تو یہ اللہ کی بھی سنت ہے. قرآن میں آج ہی تو آیت آئی سورہ احزاب میں 56 نمبر آیت کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے وہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی نبی پہ درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو. تو اس کی بہت فضیلت اللہ نے رکھی. حدیثوں میں یہ بات آئی کہ جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا. اتنی ساری وعیدیں جو ہے نویدیں اللہ نے سنائی ہیں درود کے بارے میں. تو اتنی نویدوں کے بعد تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو درود نہ پڑھے. تو کم سے کم میرا کہنا تو یہ ہے کہ ایک تسبیح آپ درود کی ضرور پڑھا کریں. ویسے کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ کتنا درود پڑھیں، تو حضور نے 10 بار صبح شام پڑھ لیا کرو. اگر کسی بھی بالکل ہی ٹائم نہ ہو تو 10 بار تو صبح شام پڑھ ہی لے، جو بہت آسان ہے. سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر واش بیسن پر وضو کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کھڑے ہو کے واش بیسن پہ وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی. بس یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چھینٹے ویٹے آپ کے کپڑوں وپڑوں پہ زیادہ نہ آئیں، اور ہلکا پھلکا پانی لگ جائے تو وہ پانی جو ہے دوبارہ استعمال کرنے کے بارے میں تو ناپاک ہے، لیکن اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کوئی ناپاکی نہیں ہے. اور واش بیسن پہ وضو کرنا آج کے دور میں تو بہت ضروری ہو گیا. ایئرپورٹس ہیں، آفیسز ہیں، یا آپ جہاں جاب کرتے ہیں اپنے گھروں میں. اب میں تو نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو میں تو مستقل واش بیسن پہ ہی وضو کرتا ہوں. تو اس لیے بالکل واش بیسن پہ وضو، بس احتیاط یہ کرنی ہے کہ وضو کا زیادہ پانی آپ کے کپڑوں پہ نہ لگے. ہلکی پھلکی کوئی پانی لگ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت پہ ایک عظیم فتنہ ہے، اور میری امت کے اوپر 2 فتنے ہیں، تو ایک مال ایک عورت. تو اس امت کو زیادہ جو ہے اللہ رب العزت نے زیادہ اس میں آزمائش میں نہیں ڈال دی. ان کا سوال یہ ہے کہ ہر امت کے فتنے ہیں، میری امت کے 2 فتنے ہیں نبی نے فرمایا، عورت اور مال. تو کیا اس امت کو زیادہ آزمائش میں ڈالا گیا؟ بھائی ایک جملہ میں کہہ دوں، جس کی جیسی وقت، جس کو جیسے اللہ نے جو ہے ویلیو دی، اس کی ویسی پکڑ ہوگی. تو آزمائش اگر دین ہے، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو فتنہ جو ہے وہ پتہ نہیں کس نیگیٹو تھاٹ میں لیا جاتا ہے. آزمائش کو کہتے ہیں فتنہ. تو اگر اللہ نے آزمائش رکھی تو اس کا اجر بھی ایسے ہی دے گا اگر اس آزمائش میں کوئی پورا ہو گیا. تو اپنے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت کو شارٹ کٹ دیا ہے جنت کا، کہ اگر تم ان 2 فتنوں کی آزمائشوں میں پورے اتر آئے. اور عورت کوئی سیکسولی معاملہ تھوڑی ہے. ماں کی شکل میں آپ اس کی کتنا احترام کر رہے ہیں، بہن کی شکل میں اس کا کتنی کفالت کر رہے ہیں، بیٹی کی شکل میں اس کی کتنی تربیت کر رہے ہیں، بیوی کی شکل میں اس کی کتنی محبت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں گنی جائیں گی. عورت سے مراد صرف ہم تو دوسری طرف ذہن جاتا ہے نا ہمارا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. اسی طرح مال، اس کا نیگیٹو آپ یوز کر رہے ہیں یا پازیٹیو یوز کر رہے ہیں. مال تو اپنے آپ میں واقعی فتنہ ہے. اگر اللہ کی ہدایت نہ ہو تو یہ مال دیکھو آپ کن کن چیزوں میں آپ کا لگے گا. زنا میں، شراب خوری میں، جوئے میں، سٹے میں ادھر یوز ہوگا، یا دکھاوے میں، ڈرامے بازی میں، فرعونیت میں، طاقت میں، لوگوں کو نیچا دکھانے میں، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں. اگر یہ واقعی اس میں یوز ہو رہا تو آپ کے لیے فتنہ ہو گیا. لیکن یہی مال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہ رسول نے یہی بشارت دے دی تھی کہ عثمان نے اللہ کے دین کے لیے اتنا مال خرچ کیا کہ اب یہ جو مرضی کرے اس کی بخشش ہو گئی. آپ نے سنی ہوگی شاید حدیث یہ. تو انہیں مال کی بنا پہ ہی رسول اللہ نے بشارت دی تھی جنت کی. ہیں ہی دنیا میں رہتے ہوئے بہت کم لوگ ہیں ایسے.
تو مال کی بنا پہ تو انہوں نے اتنا مال دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کے کاموں کے لیے کہ بہت. اس طرح حضرت خدیجہ سب سے بڑا احسان، سب سے پہلا احسان تو انہی کا ہے کہ ان کا مال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین کے اتنا کام آیا. جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت پریشان حال گھر میں گھسے اور مطلب چہرے پہ بہت افسوس تھا اور غم زدہ تھے، تو انہوں نے پوچھا حضرت خدیجہ نے کہ اللہ، یہ باہر قبیلے آئے ہوئے ہیں اور ان میں نہ کھانے کو ہے، نہ ان کے کپڑے ہیں، جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے اور گھاس اور چمڑے چوس چوس کے زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے سے تو نہیں دیکھا جا رہا. تو حضرت خدیجہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں ہے، یہ اس وجہ سے غمزدہ ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے اور یہ لوگ اتنے پریشان ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ایک کمرے میں اتنا مال کا ڈھیر لگا دیا کہ وہ سردار پیچھے چھپ گئے تھے، اتنا بڑا ڈھیر تھا. اور یہ کہا اندر سے کمرے میں سے کہ میں تم سب کو گواہ کر کے یہ سارا مال محمد کے حوالے کرتی ہوں، یہ جس طرح مرضی استعمال کریں. اب آپ اندازہ تو کرو کہ اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دل ہو گیا ہوگا، جو غم ان کا تھا وہ سارا دھل گیا ہوگا اس مال سے. تو مال اگر ہے تو یہ تو میرے خیال میں جنت پانے کا بہترین طریقہ ہے، شارٹ کٹ ہے. اچھا، ایک آخری سوال، علمی سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو والدین تھے ان کے بارے میں میرا کیا موقف ہے. بھائی بالکل مومن تھے جب تک ان کے پاس نبی نہیں آیا تھا، جب تک نبی نہ آئے جب تک تو پکڑ ہی نہیں ہے. بھائی وہ جو پچھلے نبی گزر چکے تھے سالہ سال، ان نبی کا تو انتظار کر رہے تھے نا لوگ، اور ان کے آنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی دونوں کی. مطلب وہ پہلے فادر چلے گئے جب حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور بہت کم عمر تھی جب یہ ان کی مدر چلی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حضور ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے تھے، نبوت کا ظہور بھی نہیں ہوا تھا. کچھ علامتیں تو دائی حلیمہ کو نظر آنے لگی تھیں مگر ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ لوگ تو مومن گئے بالکل انشاءاللہ تعالی. ہیلتھ سے ریلیٹڈ سوال. ایک بھائی کو مائیگرین ہے کافی دنوں سے، 10-15 سال سے، اور کافی غریب ہے، ایلوپیتھک دوائی نہیں کھا سکتا. ان کا سوال یہ ہے بھائی کو مائیگرین ہے، کیا کریں؟ آپ انہیں کہنا کہ زیتون کا الکرونجی کا تیل لے لیں تھوڑا تھوڑا، اور اسے برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر لیں اور 2 بوند ناک میں ڈالیں صبح شام. تھوڑی سی مرچیں لیں گی، برداشت کر لیں، لیٹ کے ڈالیں جس سے کہ اندر تک تیل چلا جائے. 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں، اگر چھوٹی ہو تو 5 کھائیں، بڑی ہو تو 3 انجیر، 2 بادام، 2 کالی مرچ، 4 کشمش رات کو سوتے ہوئے کھائیں، اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ پڑھیں. ایک میرا پرچہ اگر ان کے پاس ہو تو پیچھے دعا پڑھ چھپی ہوئی ہے سب سے اوپر، 3 بار بسم اللہ پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. آپ بھی دم کر سکتے ہو، سب لوگ، کسی کے سر میں درد ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار بسم اللہ پڑھ کے یہ دعا پڑھ دو. حدیثوں میں مل جائے گی آپ کو، اور میرے پرچے پہ پیچھے چھپی ہوئی ہے سب سے اوپر پچھلی دعاؤں میں. تو انشاءاللہ ہاتھ کے ہاتھ درد ختم ہوتا ہے. اور اگر مائیگرین کئی بار قبض کی اور جلن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اگر انہیں قبض ہے تو وہ سنا مکی کی پتی منگا لیں 50 روپے کی، اور انہیں پسوا لیں، پاؤڈر بنا لیں. آدھا چمچ سنا مکی کی پتی رات کو سوتے ہوئے گرم پانی میں گھول کے پی لیں. ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کھل کے لیٹرین ہوگی اور ایسیڈیٹی ختم ہوگی، اس سے بھی ان کی جو ہے سر کے درد بالکل ختم ہو جائے گا. باقی پھر ہمارے پاس آ جائیں، کچھ دوائی ہم دے دیں گے اپنے پاس سے. 25 مارچ کو کھلے گا. ایک بھائی کو اکثر نکسیر ہوتی ہے، گرمی میں زیادہ تر بلیڈنگ ہوتی ہے، بہت پریشان ہے. ان کا سوال یہ ہے بھائی کو نکسیر ہوتی ہے، گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے، بہت پریشان ہے. ان سے کہنا ایک تو ناک میں انگلی بالکل نہ چلائیں، کیونکہ اسی سے آتی ہے اکثر نکسیر لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں کو بنا ناک میں انگلی بھی چلایا جاتی ہے. ان سے کہو کہ وہ ایک تو بالکل ایک دم لیٹ جائیں جب بھی نکسیر آئے، اور سر پہ ٹھنڈا کپڑا رکھیں. 30 گرام میٹھی کشمش کھائیں. کشمش آتی ہے لیکن میٹھی ہونی چاہیے، کھٹی ہوگی تو نقصان کرے گی. 1 مہینے تک 30 گرام میٹھی کشمش صبح کو ناشتے میں کھا لیا کریں. ایک ہیمامیلیسویر کیو ہومیوپیتھی کی دوا آتی ہے، وہ 10 بوند 3 بار نوائے پانی میں پینا شروع کریں، انشاءاللہ ان کی نکسیر آنی بند ہو جائے گی بالکل. اچھا، بی پی لو ہونے کے بارے میں اور بی پی ہائی ہونے کے بارے میں، دونوں کے بارے میں کچھ سجیسٹ کریں الگ. اچھا، ان کا سوال یہ بی پی ہائی اور بی پی لو کے بارے میں سجیسٹ کریں. ایک دن آتے ہیں ایک دن نہیں آتے، اس کا مطلب سوال یہ ہو چکا، آپ نہیں آئے تھے اس دن. ہاں میرا ہائی ہو رہا تھا. ہاں، میں نے ہیمامیلیسویر بتایا نا اس کے لیے، خون آنے کے لیے. ہاں اچھا، اب یہ ہے ان کا سوال بی پی ہائی کے لیے. بی پی ہائی کے لیے ایک تو ایسروفن 1 گولی صبح شام کھائیں، اور ایک رینوالفیا کیو آتی ہے ہومیوپیتھک کی دوا، وہ 10 بوند 3 بار نوائے پانی میں پئیں تو بی پی نارمل رہے گا. 2 چھوٹی الائچی کھا لیا کریں صبح شام، تھوڑی دیر ننگے پیر پھریں فرش پہ.
لو بی پی کے لیے یہ کریں کہ ایک چٹکی کلونجی صبح شام بلکہ 3 ٹائم کھا لیں اور 2 کیلے روز کھا لیا کریں کسی بھی ٹائم، تو انشاءاللہ ان کا بی پی کبھی لو نہیں ہوگا۔ ایک بھائی کی انجن زیادہ نکلتی ہے، کافی پریشان ہے، بار بار نکلتی رہتی ہے۔ ان کا سوال یہ انجن ناری نکلتی ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ بھائی جو دوائی ہم بناتے ہیں نا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو سونف کا عرق، عرق بادیان جو کہلاتا ہے، اور ایک گلاب کا عرق۔ ان دونوں برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر لیں اور وہ آنکھ میں ڈالیں، اور اوپر سے وہ جو آئی کیپ آتا ہے 1-2 روپے کا وہ لگا لیا کریں۔ پہلے ہماری یہ جو میں نے دوائی بنائی ہوئی یہ دوائی ڈالیں اور اس کے بعد آئی کیپ لگائیں، 2 دن میں انشاءاللہ انجن ناری ختم ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور سونف کھایا کریں کھانے کے بعد آدھا چمچ۔ اللہ نور السماواتی والارض، یہ کم سے کم 1 تصویر روز پڑھیں۔ ایک بہن کو استھما ہے، بچپن سے دھول مٹی سے الرجی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے۔ ان کا سوال یہ ہے استھما کے لیے کیا کریں؟ 1 چمچ زیتون کا تیل صبح شام پئیں اور 8-9 لونگیں ڈال کے پانی گرم کریں پتیلی میں، اور اوپر سے تولیہ یا کمبل ڈال کے اس کی سانس منہ اور ناک کھول کے اندر کی طرف کھینچیں، اور نیم کا پاؤڈر منگا لیں، نیم کی پتیوں کا بازار سے، آدھا چمچ نیم کی پتیوں کا پاؤڈر، ایک پانی لے کے نا اس سے 1 گھونٹ پانی لے کے اسے منہ میں چلا کے دھیرے دھیرے پھر نکلیں، ایک دم نہ نکلیں۔ اور کستے شیری کوٹ مٹی کہلاتی ہے، وہ مل جائے گی بازار سے، آدھا چمچ دن میں کم سے کم 3 بار، اور 2-3 قاش ادرک کی چبا کے اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیا کریں۔ چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں انشاءاللہ۔ ٹھنڈی چیزیں جو فریج کی ہوتی ہیں، کھٹی چیزیں، بیڑی سگریٹ، ان سے پرہیز ہے۔ ایک بھائی عمر 45 سال، بی پی آئی کی وجہ سے دماغ کی نس لیکیج ہو گئی اور بلڈ جم گیا، اس کی وجہ سے ان کو پیرالائسس ہو چکا۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے، آپریشن بتایا لیکن ان کی ہمت نہیں ہے آپریشن کرانے، کچھ علاج کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کلوٹنگ ہو گئی اندر بی پی ہائی ہونے سے، اور آپریشن کرانے کی حالت میں نہیں ہے، ڈاکٹر آپریشن بتا رہے ہیں۔ اصل میں آپریشن کامیاب بھی نہیں ہوتا اس کا، اور اس لیے میری رائے یہ ہے کہ انہیں ایک تو باربیز وول آتی ہے جو پتھری کی دوائی کہلاتی ہے نا، باربیز وول کیو ہومیوپیتھک کی، وہ دوائی جو ہے اسے کاٹ دیتی ہے اندر سے جو کلاٹ ہوا ہے۔ اور باقی دوائی تو بھائی میں اپنا آپ بناتا ہوں، 25 تاریخ کو ان کا کوئی متعلقین میرے پاس آ جائے، ان میں سے ان کی رپورٹس لے کے تو میں دوائی دوں گا انشاءاللہ، بالکل چلنے پھرنے لگیں گے اللہ نے چاہا۔ فی الحال 5 پتی زعفران صبح شام، 3 انجیر صبح کو نہار منہ، اور زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل ملا کے ڈراپر میں بھر کے ناک میں ڈالیں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا اللہ، کم سے کم 300 بار روز پڑھیں۔ نماز جیسی کیسی پڑھی جائے، لیٹے لیٹے پڑھ دیں، جیسی کیسی حالت ہو کی جائے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔